سے لڑنا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر بیمار نہیں ہے، یہ تو 10 سال کی عمر میں ایسا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اس نے کسی بات کا سٹریس لے لیا تھا، پھر اس کی بیماری بڑھتی گئی اور یہ اس حال میں پہنچ گیا۔ مگر ڈاکٹرز اور میں پر امید ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو نے مجھے کافی تسلی دی، پھر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں لان میں پڑی کرسیوں میں سے کسی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کس بات کا سب سے زیادہ غم ہے، عادل کے پاگل ہونے کا یا پھر کل رات کے واقعے کا۔ تو پتہ چلا کہ عادل کے پاگل ہونے کا مجھے رتی برابر بھی غم نہیں تھا۔ اگر کل رات والا سانحہ نہ ہوا ہوتا تو میں اب بالکل ریلیکس ہوتی، راتوں رات امیر ہونے کی خوشی منا رہی ہوتی، مگر اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش کل رات والا نرم گفتار شخص ہی میرا شوہر ہوتا۔ میں شادی کے پہلے دن ہی بہت بڑی پریشانی میں پھنس گئی تھی، یوں کہوں کہ میرا دل اجڑ گیا تھا۔ عادل سو کر اٹھا تو اس نے گھر میں اودھم مچا دیا، وہ ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پہ تھا۔ اس کو سکون کی دوا دی گئی، تب جا کر وہ ذرا بہتر ہوا۔ میں نے پھپھو سے شادی کی ویڈیو اور تصاویر دیکھنے کی فرمائش کی تو پھپھو نے فوٹوگرافر کو کال کر کے گھر پر بلا لیا۔ میں ایک ایک چیز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کل رات والے لڑکے کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ وہ یقیناً پھپھو کا کوئی رشتہ دار ہی تھا جو شادی پر مدعو تھا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ یہی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ پھر عادل بھی رات رات پر ادھم مچاتا رہتا۔ کئی بار تو اس نے قینچی سے میرے بال کاٹنے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ خود کو بھی اکثر نقصان پہنچاتا رہتا، شیشہ توڑ کر خوش ہوتا، پھر ہاتھ پھیر کر خون دیکھ کر ڈر جاتا اور دھاڑے مار مار کر روتا۔ شادی کے 1 ماہ میں ہی سوکھ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی میں شدید سٹریس میں آ چکی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ پہچانتا۔ ایک شام عادل گھر سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا۔ سب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا، مگر میرے اندر سکون ہی اتر رہا تھا۔ میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، تبھی میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر کی طرف سے کسی نے دھکا دیا۔ میں سہم کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر جو شخص کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہی لڑکا تھا جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا کہ اسما کتنی کمزور ہو گئی ہو نا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا پاگل شوہر تمہیں بہت تنگ کرتا ہے، تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے، ایسے میں تم مجھے اس جہنم سے باہر جھانکنے والی کھڑکی بنا لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا، تمہارا پاگل شوہر تمہیں اسٹریس کے سوا کیا دے سکتا ہے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر دے مارا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں بولی کہ تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تم نے مجھ سے میری حقیقی خوشی چھین لی ہے، میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کے کڑتی رہتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا کہ مانو یا نہ مانو اسما، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دی اور بولی کہ ہاں میں مانتی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کی گلی میں کوئی راستہ بھی نہیں جاتا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے بڑی دیر سمجھاتا رہا کہ میں اس سے دوستی کر لوں، مگر میں انکار کرتی رہی اور بولی کہ جو چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے۔ پھر باہر سے شوہر آنے لگا تو وہ لڑکا کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا۔ میں باہر نکلی تو عادل خون سے لت پت بیٹھا رو رہا تھا۔ پھپھو بھی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بولی کہ کیا ہوا پھپھو؟ پھپھو پھنکار کر بولی کہ تمہیں اس سے کیا، میرا بیٹا جیتے یا مرے تم اپنی نیند پوری کرو۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی بہت بوجھل ہو چکی تھی، ایسے میں مجھے ایک ہمدرد دوست کی ضرورت تھی، اور یہ دوست اس لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر میں حالات سے تنگ ہو کر خود کو گناہ کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی تو عادل بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ مجھے بڑی عجیب سے نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی کہ عادل، میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں کمپنی دیتی، تمہارے غموں کا مداوع کرتی، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ اب ہم دوستی کر لیں گے اور بہت اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ عادل مسکرا دیا اور بولا کہ تم بہت اچھی ہو اسما۔ عادل کے انداز پر میں چونک گئی تھی، مگر میں نے اسے روکا نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ آج وہ کھل کر سب باتیں کہتے۔ مجھے علم تو ہو کہ اس کی دماغی حالت کیسی ہے۔ پھر وہ بولا کہ اسما تم جانتی ہو کیا بچے کے لیے یہ سب زیادہ اذیت ناک چیز کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا۔ میں لندن میں پلا بڑا تھا، میری ماں کم پڑھی لکھی تھی، ابو کو پسند نہیں تھی میری ماں، مگر ان کی شادی ہو گئی۔ بابا ماں سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لیتے رہے، گھر میں ہر وقت مار پیٹ ہوتی رہتی۔
ماما کو علم نہیں تھا کہ ایسے حالات سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ میری ماں لندن میں اکیلی تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ جب بابا ماما کو مارا کرتے۔ ایک دن انہوں نے ماما کے سر میں گلدان دے مارا، ہر طرف سرخی پھیل گئی تھی۔ اس دن میں ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے بابا اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہفتہ بھر ماں پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اب جب ڈیڈ ماما کو مارنے لگتے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہو جایا کرتا۔ یوں کرتے کراتے میں نے خود کو پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ڈیڈ مجھ میں اس قدر الجھ گئے تھے کہ انہیں ماما سے لڑنا جھگڑنا ہی بھول گیا تھا۔ اب میں خود پر آئے دن زیادہ سے زیادہ بیماری طاری کرتا رہا، اور یوں میں اپنی شناخت بھول گیا اسما۔ اس پاگل پن کے ناٹک کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری رہ گئی، مجھ سے میرے دوست بچھڑ گئے، میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ماما میرے سامنے اپنے دوست کو گھر بلانے لگی تھی۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں پاگل ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے حیا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور سچ میں پاگل ہونے لگا تھا۔ فیملی میں میرے پاگل پن کا قصہ پھیل گیا تھا۔ ماما کو نہ جانے کیوں میری شادی کا شوق چڑھ گیا۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے یہ رشتہ اچھا لگتا ہی نہیں تھا۔ شوہر ظالم ہوتا ہے اور بیوی بے وفا۔ شادی کے دن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ تمہیں میں صدیوں سے جانتا ہوں، تمہیں میرے وجود کا حصہ ہو، اس لیے میں تمہارے سامنے اصلی روپ میں آ گیا تھا۔ لیکن پھر میں دوبارہ تمہارے سامنے نہ آیا اور پاگل عادت بن کر تمہیں ہر طرح سے تنگ کیا تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں۔ میں آج پھر سے اپنی اصلی حالت میں تمہارے سامنے آیا، تمہیں دوستی کی آفر کی، مگر تم نے اس کو ٹھکرا کر اپنے کردار کی گواہی دے دی۔ اسما، میں مانتا ہوں کہ بیوی کے کردار کو اس طرح ٹیسٹ کرنا غلط بات ہے۔ مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا یہ سب کرنے کا، مگر میں جس طرح کے حالات سے گزرا ہوں نا، میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا، تو مجھے معاف کر دو۔ میں ہکا بکا سی عادل کی باتیں سن رہی تھی، پھر وہ اٹھا، اس نے اینکیں اتار کر سائڈ پر رکھ دی، اپنے چہرے سے نقلی داڑھی بھی اتار دی اور کمر سے خم ختم کر کے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے باتھ روم جا کر اپنا منہ دھو لیا۔ جب اس نے منہ دھویا تو چہرے سے سانولا رنگ اتر گیا۔ اب میرے سامنے نکھرا نکھرا سا عادل کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ عادل بولا کہ اسما، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، میں اپنی زندگی شاید یوں ہی بتا دیتا، کبھی کسی پر اپنی اصلیت کو ظاہر نہ کرتا، مگر اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ میں روتے روتے ہنس دی تھی۔ میں بولی کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، میں جو چاہتی تھی اس نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ ہم نے یہ ساری باتیں پھپھو کو بھی بتا دی، بس عادل نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ تم چیٹ کرنے والی بات میری والدہ سے نہ کرنا۔ عادل جب صحیح سلامت اپنی والدہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی تھی۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔